اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، چیریٹی ڈز ناٹ ریڈیوس ویلتھ۔ اس کے لیے ہم سورہ البقرہ کی آیت 261 سے 264 کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مانند مثال ایک دانے کے ہیں، اس نے اگائی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جس صدقے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے نفلی صدقہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم اللہ کے راستے میں، چاہے اپنا مال ہو، چاہے کوئی بھی چیز، کسی طرح سے ہم کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، تو کوئی بھی کام اگر اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارا اجر جو ہے 700 ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی کہ جیسے بالیاں ہوتی ہیں نا گیہوں کی، اور رائس فیلڈز یا ویٹ فیلڈز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے جو وہ کراپس جو گرو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی نے جیسے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالیاں ہیں تو کتنے دانے ہو جائیں گے؟ 700 دانے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 700 ٹائمز دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، بڑھانے والا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا لے۔ آگے دیکھتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ اس کے پیچھے نہیں جاتے، یعنی جب کسی کو دے کر بار بار احسان نہیں جتاتے، نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دے گا دنیا اور آخرت میں بھی، نہ ان کو کبھی کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ وہ کبھی ڈپریشن میں جائیں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا، صدقہ جتا کر کسی کو جتانا، صدقہ دے کر کسی کو جتانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات کہہ دو۔ کبھی آپ کے پاس کچھ دینے کو نہ ہو تو ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو اس طرح ضائع نہ کرو، کس طرح؟ احسان جتا کر، اذیت دے کر، یا پھر دکھاوا کر کے۔ اس لیے صدقہ نہ کرو کہ آپ کہو کہ لوگوں میں آپ کی واہ واہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے تو اس کے صدقات سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مثال دیتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اس طرح کا صدقہ کیا کہ دینے کے بعد وہ احسان جتاتا ہے یا جس کو دیا اس کو تکلیف دیتا ہے یا دکھاوے کے لیے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے کہ ایک ایسے چکنے پتھر کی مثال دی ہے کہ جس پہ مٹی ہوتی ہے، تو جب اگر بارش آتی ہے تو وہ ساری مٹی وہاں سے صاف ہو جاتی ہے اور وہ پتھر بالکل صاف چٹیل بیر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے صدقات کا جس میں کسی کو تکلیف دی جائے دینے کے بعد، یا پھر احسان جتایا جائے یا پھر دکھاوا کیا جائے، تو ایسے صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں پہ کافرین کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منافق کو، ریاکار کو، یعنی دکھاوا کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقات ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور صدقہ دے کر کسی پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی کسی دکھاوے کے لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہیں وہ صدقات کو ضائع کر دیتی ہے، وہ ہے من، اذا اور ریا، یعنی احسان، اذیت اور دکھاوا۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جب بھی صدقات کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔